کہ اللہ اللہ یہ تلاوتیں اور تلاوتوں کی برکتیں، ایک بچہ ماں کے پیٹ میں حافظ قرآن ہو گیا۔ آپ یہ شعر سمجھتے ہیں نا، وہ بچہ جسے کہا گیا ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور وہ اپنی ماں کے شکم میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انہیں حافظ قرآن بنایا تھا 18 پارے کا، اور ان کی والدہ ماجدہ جو تھی نا وہ بہت ہی نیک تھی۔ فرمایا گیا کہ ان کی والدہ ماجدہ روزانہ 18 پارے کی قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ حالانکہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، اچھے کام کرنے والے ہوں گے، ماں اگر جب ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے نا تو ماں جو کام کرتی ہے بچے پر بہت زیادہ اس کے اثر پڑتے ہیں۔ تھوڑا سا سن لے، جب سیکھو تھوڑا سا کم کر دو، ہلکا سیکھو کم کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، ماں حاملہ ہوتی ہے، تو جو ماں نیک ہوتی ہے، اچھے کام کرتی ہے تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اور اگر ماں دن رات موبائل دیکھنے میں ویست ہے، سیریل دیکھنے میں، گانے دیکھنے میں، الٹی سیدھی تصویریں دیکھنے میں، تو آج بچہ بھی ویسا ہی پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہم روتے ہیں نا، یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے، ہم ہو یا آپ اپنے اندر جھانک دیں۔ بچوں کا قصور نہیں ہے، بچہ تو ماں کے شکم میں جب جنم لیتا ہے تو اپنے والدین کے طریقے کو اپناتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آج ہمارا اور طریقہ، آپ کا طریقہ بگڑا ہوا ہے، ہماری ماں بہنوں کا طریقہ بگڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آج ہمارے بچے جو ہے نافرمان ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ کی روشنی میں بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے پہلے ہی سن لیا، یہ غوث پاک کی والدہ ماجدہ جو تھی 18 پارہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی۔ ماں کے شکم میں غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 18 پارہ کے حافظ قرآن ہو گئے۔ حضرات یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم حافظ قرآن تو ماں کے شکم میں نہیں ہو سکتے، لیکن غوث اعظم کے غلام ضرور ہو سکتے ہیں، سیرت غوث اعظم پر عمل کرنے والا ضرور بن سکتے ہیں اگر ہمارے والدین اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے نا، جب باپ دیندار ہوتا ہے، مرد دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کے دہلیز تک پہنچتی ہے۔ مرد دیندار ہو جائے تو دین گھر کے دہلیز تک پہنچتی ہے، اور اگر ماں دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک تبدیل ہوتی ہے۔ تو دین ایک ہی اولاد تک نہیں رہتی، نسلوں تک دین تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے باپ سے زیادہ اخلاق میں، نیک عمل میں، اچھے کام میں ماں کو ہونا چاہیے۔ لیکن آج معاملہ بالکل الٹا ہے۔ مرد تو کبھی کبھار نماز وغیرہ پڑھ بھی لیتے ہیں، روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، مگر ہماری ماں بہنوں بالکل اس سے خالی پڑی ہے۔ اور قرآن تو نہ پوچھو، کبھی قرآن کھلتا ہے یا نہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نسلیں سنورے گی، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا کہ جس نے مغرب کی نماز چھوڑ دی اس کا اولاد نافرمان ہوتا ہے، اس کو اولاد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہر باپ یہ شکایت کرتا ہے میری اولاد بگڑ گئی ہے، نافرمان ہو گئی، قدر نہیں کرتے ماں باپ کی۔ اولاد کی کمی نہیں ہے، کمی ہماری اور آپ کی ہے، کمی والدین کی ہے، اولاد کے ماں باپ کی کمی ہے۔ ہم جس طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، بچہ اسی ماحول میں ڈھلے گا اور پلے گا۔ لیکن اب اس دور میں، اس ماحول میں، اس انٹرنیٹ کے زمانے میں بہت مشکل ہے کہ کوئی بچہ اصلاح لے اور کوئی بچہ صحیح راستے پر چلے۔ یہ بہت مشکل کی بات ہے، اسی لیے بہت بڑا اس کا اجر بھی ہے۔ اگر ہم دیندار بنے، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، تو ظاہراً دنیا میں دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے وہ مولوی صاحب تو 5000 6000 پائیں گے، بچہ حافظ قرآن پڑھ لے گا تو کیا پائے گا، کسی مسجد میں امامت کرے گا 4000 5000 روپیہ پائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اسے پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے،
لیکن جب بچہ نیک ہوتا ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ماں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو بچہ جو بھی عمل کرے گا نیک عمل، اس کو احسان ثواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو درود فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار قبر پہ فاتحہ پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نیک اولاد کی تربیت